السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولس پوائنٹ۔ پیا ملن کی آس 25ویں قسط۔ ہال میں زارون اور ایمان کی بڑی شاندار سی انٹری ہوئی تھی۔ وہ سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بازوؤں میں ہاتھ ڈالے اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دونوں ایک ساتھ چلتے مسکرا رہے تھے۔ آف وائٹ لانگ فراک پہنے، نیٹ کا دوپٹہ تھوڑا سا سر پر لیے، باقی سارا پیچھے کو کیے جو زمین تک پھیلا ہوا تھا۔ زارون کے ہمراہ چلتے، شرمیلی سی مسکان چہرے پر سجائے، اونچی ہیل پہنے، قد میں زارون کے برابر آ رہی تھی۔ زارون بھی کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ دونوں ہی سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ دعا اور ارم ان کے پیچھے چل رہی تھیں۔ دونوں اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ زارون کی کسی بات پر ایمان اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائی تو کھلکھلا کر ہنس دی۔ کل تک جو اس سے نفرت کرتی تھی، آج اس کی محبت میں رنگ گئی تھی۔ الینا اپنی ماں کے ساتھ ہال میں انٹر ہوئی، سامنے دونوں پر نگاہ گئی تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ جو کبھی اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، ایمان کے ساتھ کتنا خوش لگ رہا تھا۔ چپ چاپ اپنی ماں کے ساتھ چلتی ہوئی وہ جا رہی تھی، جو اپنی بہن سیما کی طرف بڑھ رہی تھی۔ الینا آنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر سیما کی خاص تلقین پر اس کی ماں اسے مجبور کر کے لائی تھی۔ سامنے الینا کو دیکھ کر دونوں کی مسکراہٹ پل بھر میں تھمی تھی۔ زارون کو ایک پل کے لیے افسوس ہوا تھا اس کا افسردہ چہرہ دیکھ کر۔ الینا نے ان کی نظریں خود پر دیکھ کر اپنے چہرے کا زاویہ بدل لیا تھا۔ بلیک کلر کا سادہ سا فراک پہنے وہ سمپل سے حلیے میں تھی، کالے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اور چہرے پر افسردگی تھی، جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو، ہر سو ویرانی ہی ویرانی تھی۔ کیسی ہو الینا؟ سیما نے اسے اداس پایا تھا۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ الینا نے بس اتنا ہی جواب دیا اور سیما خاموش ہو گئی تھی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں شینا، وہ شرمندگی سے بولی۔ باجی ایسا نہ کہیں، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ الینا کا نکاح ہے اگلے ہفتے اور اس کے کچھ دن بعد وہ کینیڈا چلے جائے گی۔ لڑکا بھی بہت اچھا ہے، ہم خوش ہیں، شینا نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو سیما کو کچھ تسلی ہوئی۔ زارون کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، کچھ یونیورسٹی کے تھے جو ایمان کو جانتے تھے اور ان کے آپس کے بیر کو بھی، مگر انہیں ساتھ خوش دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے۔ ایمان کی بھی کلاس فیلوز وہاں موجود تھیں۔ ارے ارم، یہ تو خوب جچ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور خوش بھی۔ ارم کے ساتھ کھڑی اس کے کلاس فیلو بولی۔ اللہ کرے خوش ہی رہیں، ارم نے دل سے کہا تھا۔ روحان بھی زویا کا ہاتھ پکڑے ہال میں داخل ہوا تھا۔ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی وہ روحان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ہائی ہیل پہنے اس کے کاندھے سے کچھ اونچی لگی، گرے کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے، گھنی مونچھیں تلے مسکراتے ہوئے، سلیقے سے بال سیٹ کیے ہوئے، اپنی مغرور انا چال چلتے ہوئے وہ اسٹیج تک پہنچے تھے۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں؟ روحان زارون کے بغل میں بیٹھا تو زارون پوچھنے سے باز نہ آیا تھا۔ ہاں، جو کام تم نہیں کر سکے وہ کر کے آیا ہوں، روحان نے اس کے قریب ہو کر آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ زارون نے بھی اس کے پاس ہوتے ہوئے آستگی سے کہا تھا۔ تمہارا ہی بھائی ہوں، وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ زویا ایمان کے پاس بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ دعا خوش خوش سی اپنے دوستوں کے ساتھ پھر رہی تھی۔ سلور کلر کی میکسی پہنے، سافٹ سا میک اپ کیے، سب کو اپنی جانب متوجہ کیے ہوئے تھی۔ آج وہ شاہانہ پھپھو کی نظروں میں تھی۔ عمار بیچارے پر تو آج ہال کی ذمہ داری تھی، اس لیے وہ مصروف سا پھر رہا تھا۔ روحان زویا کے ساتھ سیما کی ٹیبل پر آیا۔ الینا اور شینا ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ سلام، زویا اور روحان نے شینا سے پیار لیا۔ کیسی ہو الینا؟ روحان الینا کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو اداس سی تھی۔ الینا نے نگاہیں اٹھا کر روحان کو دیکھا اور پاس کھڑی زویا پر ایک نظر ڈالی تھی۔ کیسی ہو سکتی ہوں بھلا؟ آپ کی طرح خوش تو نہیں، مگر ٹھیک ہوں، اس نے طنزیہ سا جواب دیا تھا۔ اس کا طنز بنتا تھا۔ روحان کو لگا شاید الینا کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ان دونوں کی وجہ سے۔ الینا اٹھ کر کہیں اور چلی گئی تھی۔ بیٹا رہنے دو اسے، ناراض ہے بس، سنبھل جائے گی، کچھ دن کا بھوت ہے، اتر جائے گا۔ روحان کی توجہ الینا پر ہی تھی۔ شینا بولی تو وہ مسکرا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ الینا کا وہاں رکنا دوبھر ہو رہا تھا۔ اس محفل میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔
تقریباً 1 بجے تک ولیمے کا اختتام ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہوئے۔ سب بہت تھک گئے تھے، اس لیے سب بڑے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ آؤ تمہیں ہم کمرے تک چھوڑ آئیں، روحان زارون کے پاس کھڑا بولا۔ شکریہ آپ کا۔ زارون نے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ روحان اور زویا بھی پیچھے تھے۔ آل دا بیسٹ۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو روحان بولا اور زویا کو لیے وہ اپنے کمرے میں گھس گیا تھا۔ ایمان کا ہاتھ ابھی بھی زارون کی گرفت میں تھا۔ زارون ایمان کو لیے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے۔ سارا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ پر بھی خوبصورت سیج سجائی ہوئی تھی۔ زارون نے گیٹ لاک کیا اور کمرے کے بیچوں بیچ آیا۔ واؤ، واٹ اے سرپرائز! ان کے جانے کے بعد روحان نے زویا کے ساتھ مل کر زارون کا کمرہ سجایا تھا۔ اب زارون کو روحان کی باتوں کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ واہ یار، آج کی رات تو یادگار بنا دی۔ زارون نے ایمان کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ایمان کی تو شرم کے مارے پلکیں ہی نہیں اٹھ رہی تھیں۔ زارون نے باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ اس کے لمس سے ایمان کی جان پر بنی تھی۔ ایمان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے پیچھے ہونا چاہا، مگر زارون نے اس کا ارادہ بھانپتے ہی کمر پر اپنی گرفت کو مضبوط کیا تھا۔ نہیں جانے من، آج نہیں، گمبھیر آواز میں سرگوشی کی تھی۔ وہ مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کی سرگوشی سے بے ساختہ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ زارون نے بغور اس کا جھکا ہوا چہرہ دیکھا۔ آج وہ کچھ الگ ہی لگ رہی تھی اور سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے پلیز۔ ایمان نے ایک اور بہانہ تراشا تھا۔ پہلے فیصلہ کر لو کہ چینج کرنا ہے یا سونا ہے، زارون شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس کے دوپٹے کی پنس نکالنے لگا۔ دوپٹے سے آزاد کرتے ہوئے وہ اسے بیڈ تک لایا اور گلے سے ڈائمنڈ کا نیکلس اتارا۔ ایمان کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ صاف آیا تھی۔ زارون نے ایک باکس اس کے سامنے کیا۔ ایمان نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ ہے، دیکھو۔ ایمان نے باکس کھولا تو اس میں وہی کنگن تھا جو اس نے جیولری شاپ پر دیکھا تھا۔ ایمان کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ زارون نے اسے پہنانے کی اجازت چاہی تو ایمان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ زارون نے مزید قریب ہو کر وہ کنگن اس کی گوری کلائی کی زینت بنا دیا تھا۔ چہرہ اس کے چہرے سے مزید قریب تر ہوا تھا۔ انچ کا فاصلہ تھا ہونٹوں کے درمیان۔ زارون نے وہ فاصلہ بھی مٹا دیا تھا اور ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا تھا۔ کافی دیر بعد زارون اسے آزاد کرتا پیچھے ہوا تو اس کے وجود میں کھو سا گیا تھا۔ ایمان کو تو ڈھیروں شرم نے آ گھیرا تھا۔ وہ بہت نروس ہو چکی تھی۔ زارون اس کے ایکسپریشن انجوائے کرنے لگا اور اسے مزید تنگ کرنے کا موڈ بنایا۔ یہ کیا ایمان، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ تم مجھے اجازت دے چکی ہو، وہ اس کا چہرہ غور سے دیکھتے شرارتی انداز میں کہہ رہا تھا، جس کے رنگ بدل رہے تھے۔ وہ اس کی باتوں پر حواس باختہ ہوئی تھی۔ وہ اس کے برابر میں لیٹ چکا تھا اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی کہ کیا کرے۔ ہائے، کتنی اچھی لگ رہی ہو نا شرماتے ہوئے۔ اس نے منہ موڑ کر زارون کو دیکھا تو زارون کا کہکہا نکلا تھا۔ ایمان، تم اتنی ڈرپوک ہو، مجھے پتہ نہیں تھا۔ زارون، تم مجھے تنگ کر رہے ہو؟ ایک دم سے ایمان کے تیور بدلے، ایسے اس کا مذاق اڑتا دیکھ کر۔ زارون نے ایمان کا ہاتھ جھٹکا اور اس کی طرف لپکتا کہ ایمان کی چیخ نکلی، کیونکہ اس کا ہاتھ مڑ چکا تھا۔ زارون نے فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کا گلا دبا دیا تھا۔ ایمان، یہ ایمان کی آواز ہے۔ زویا روحان کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ جب ہی اس کے کانوں میں مدھم سی آواز پڑی، زویا بیڈ سے اترتی کہ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاگل ہو، کہاں جا رہی ہو؟ یہ ان کے آپس کا معاملہ ہے اور زارون میرا ہی بھائی ہے، روحان نے شرارت سے کہتے ہوئے آنکھ دبائی تو زویا مسکرائی تھی۔ اس نے دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں موند لیں۔ زارون نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اسے ڈانٹا تھا۔ ایمان نے اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹا، اب کہ زارون کی چیخ برآمد ہوئی۔ جنگلی کہیں کی، وہ اپنے ہاتھ کو جھٹکتا ہوا بولا تھا۔ ابھی زویا نے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ زارون کی مدھم سی آواز کان میں پڑی۔ تمہاری بہن بھی ویسے کم نہیں ہے، روحان ہنسا تھا۔ آپ کال کریں پلیز، زویا نے کہا تو روحان نے لیٹے ہوئے
موبائل سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ جنگلی کہیں کی، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں، وہ اپنا ہاتھ دیکھتا ہوا بولا جہاں اس کے دانتوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ تبھی اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ روحان نمبر دیکھتے ہی اس نے کال اٹھائی تھی۔ کیا مسئلہ ہے زارون؟ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ ہمیں کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ حد ہے بھائی ویسے، روحان شرارت سے بولا۔ ہاں تو آپ کی سالی کہاں قابو میں آنے والی ہے؟ اچھا اب تم تو نہ ڈسٹرب کرو۔ زارون نے ایمان کو بیڈ سے اترتے دیکھ کر فوراً سے بیگ سے اس کی شرٹ پکڑی تھی اور کال کٹ کر دی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ مجھے چینج کرنا ہے زارون۔ اچھا ابھی جو کارروائی تم نے کی ہے نا میرے ساتھ، سوز سمیت بدلہ لوں گا، کہتے ہوئے وہ اسے قید کر گیا تھا۔ اس کا لمس سہتے ہوئے ایمان کی تو جان پر بنائی تھی۔ مگر زارون مجھے سونا ہے، وہ احتجاجی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آج زارون اس کی کہاں سننے والا تھا۔ اس کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو قابو کر کے جا بجا شدت بھرا لمس چھوڑتا اسے بے حال کر گیا تھا اور اس کی روح تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ دونوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے میں سمو کر ایک جان ہو جائیں گے۔ یہ قدرت کے فیصلے تھے جس کے آگے وہ سر خم کر گئے تھے۔ صبح 10 بجے ایمان کی آنکھ کھلی، اپنے عقب میں سوئے ہوئے زارون پر نظر ڈالی۔ اسے اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ پھر اپنے اوپر سے زارون کا ہاتھ آہستگی سے نکالا اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ فریش ہو کر باہر آئی اور گیلے بالوں پر برش پھیر کر زارون کو اٹھانے کے لیے اس کے پاس آئی جو اب تک گھوڑے بیچ کر سویا ہوا تھا۔ زارون اٹھو، کتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ کیا ہے ایمان، سونے دو، تنگ مت کرو، وہ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں کھولتے ہوئے بولا اور واپس آنکھیں موند لیں۔ زارون اٹھ جاؤ پلیز، ٹائم دیکھو کتنا ہو گیا ہے، وہ پھر سے اسے ہلاتے ہوئے بولی۔ یار ایمان تنگ مت کرو، رات کو بھی نہیں سونے دیا تم نے، وہ آنکھیں بند کیے ہی بولا تھا۔ کیا میں نے؟ وہ اس کے بازو پر مارتی ہوئی بولی۔ اور نہیں تو کیا، مجھ بیچارے معصوم کی عزت لوٹ لی، اب میں کیا سب کو منہ دکھاؤں گا، وہ ایک آنکھ کھول کر شرارتی انداز میں بولا۔ ایمان کی تو حیرت سے آنکھیں باہر آئی تھیں۔ بکواس نہیں کرو، اٹھو جلدی سے، وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کڑے انداز میں بولی تھی۔ اف کیا مصیبت ہے، وہ زور سے جمائیاں لیتا اٹھ بیٹھا تھا۔ ایمان پر نظر ڈالی تو دل پھر سے بےمان ہونے لگا۔ فروزی رنگ کا سوٹ پہنے، کھلے گیلے بال، نکھرا سا وجود، زارون شرٹ لیس تھا، اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ ہائے بیوی، شوق سا اس نے اس کی ٹھوڑی پر 2 انگلیاں رکھیں تو اس نے ہاتھ مارتے ہوئے جھٹکا دیا۔ شاور لو جا کر جلدی، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ جا رہا ہوں، اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی تو مغرور ہی بن گئی ہو۔ وہ خاموش سی اس کی بے فضول سی منطق سنتی رہی۔ آ جاؤ تم بھی، واش روم کے دروازے تک جاتا وہ اسے بھی دعوت دے گیا۔ جی نہیں، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، وہ اسے گھور کر بولی تو وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ ایمان نے اس کے کپڑے نکالے اور اب وہ ڈریسنگ کے سامنے آئی، بالوں کو کیچر میں قید کیا اور پیچھے بال کھلے چھوڑ دیے۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا اور آگے اچھے سے پھیلا لیا اور باہر نکل آئی۔ کل کے سب تھکے ہوئے تھے تو صبح بھی سب لیٹ ہی اٹھے تھے۔ کچن میں آئی تو زویا وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ گڈ مارننگ، زویا اسے دیکھتے ہی فوراً سے پرجوش انداز میں بولی تو ایمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ زویا کو اس کا روپ پہلے سے زیادہ نکھرا لگا۔ تو لگتا ہے ہمارے جیجا جی نے آخر کار میرا لوٹ ہی لیا، زویا نے مسکراتے ہوئے مائنہ خیزی سے کہا تو ایمان شرما گئی۔ اوئے ہوئے، تو میری بہن شرماتی بھی ہے، زویا اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولی۔ زویا پلیز تنگ نہیں کرو، وہ روحان سی ہوئی۔ اچھا نہیں کرتی تنگ، وہ اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے بولی جہاں حیا کی لالی آئی ہوئی تھی۔ زارون بھی فریش سا کمرے سے باہر آیا۔ روحان صوفے پر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ روحان کو دیکھ کر وہ اس کے برابر میں آ بیٹھا تھا۔ ہیلو برادر، وہ اس کے برابر بیٹھتا ہوا بولا۔ رات کو کیا ہوا تھا تمہیں؟ روحان نے شوق سا ہو کر پہلا قصہ یہی چھیڑا تھا۔ بس یار، بہت تنگ کیا آپ کی سالی نے، مجھ غریب کا پھر کیا بنتا، زارون نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تو دونوں ہنس پڑے۔ یہ دیکھیں کیا کیا ہے آپ کی سالی نے، اپنا ہاتھ اس نے روحان کے سامنے کیا تھا جہاں ایمان نے دانت گاڑے تھے۔ روحان کا زوردار قہقہا بلند ہوا تھا۔ زارون
اتنا سا منہ کر کے رہ گیا۔ یہ ہوتی ہے نا ٹکر، ایک شیر تو دوسرا سوا شیر۔ زارون نے روحان کے ہاتھوں اپنا ہی مذاق بنوا لیا تھا۔ چلو میں نے بھی پھر اپنا حساب برابر کر ہی لیا۔ وہ انگڑائی لیتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ کون سا حساب؟ سامنے عالم صاحب اور سیما کھڑے تھے۔ روحان کو ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ زارون سٹ پٹا گیا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، آئے ناشتہ کرتے ہیں۔ سامنے ایمان اور زویا ناشتہ لگا رہی تھیں تو وہ سیدھا وہیں چلا گیا تو سب اس کے پیچھے چل دیے تھے۔ شاہانہ پھپھو اور سفینہ بھی وہیں تھیں۔ سب موجود تھے سوائے عمار اور دعا کے، کیونکہ وہ ابھی تک اپنی نیند پوری کر رہے تھے۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ ہوا، پھر چائے کا دور شروع ہوا۔ سب ہال میں بیٹھے تھے۔ ایمان سب کو چائے دے رہی تھی۔ زارون اور روحان ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب، میں نے آج آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، شاہانہ بولی۔ ہاں کہو۔ عالم صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایمان اور زویا بھی بیٹھ گئی تھیں۔ بھائی صاحب، میں آپ سے عمار کے لیے دعا کا ہاتھ چاہتی ہوں۔ وہ مختصر سی بات کہہ کر چپ ہوئیں۔ زارون اور روحان بھی سیدھے ہو کر بیٹھے۔ زویا اور ایمان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیں۔ شاہانہ، میری دعا تمہاری ہوئی، جب مرضی تم لے جاؤ، عالم صاحب مسکراتے ہوئے بولے تو سبھی مسکرا دیے تھے۔ سیما بھی ہلکا سا مسکرائی تھیں۔ بھابھی آپ؟ شاہانہ سیما کو دیکھ کر بولی۔ ارے شاہانہ، میں مطمئن ہوں عمار سے، گھر کا ہی بچہ ہے۔ ایمان والے حادثے سے میں بھی دعا کے لیے ڈر گئی ہوں۔ اپنا آخر اپنا ہی ہوتا ہے۔ سیما شاہانہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ارے واہ سیما بیگم، اتنی عقل مندی کی توقع نہیں تھی آپ سے، عالم صاحب بولے تو سب ہنسنے لگے۔ ایمان اور زویا ہنستے ہوئے کچن میں آئی تھیں۔ وہاں دعا کو پایا جو گلنار ہوئی بیٹھی تھی، مطلب کہ وہ سب سن چکی تھی۔ مجھے ساجن کے گھر جانا ہے، ایمان اسے چھیڑتے ہوئے گنگنائی تو وہ اور شرما دی۔ کہیں نہیں جا رہی میں، وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ بھاگنے والے انداز سے کچن سے نکلی۔ سامنے آتا عمار انگڑائی لے رہا تھا۔ جب دعا اس کے پاس سے گزرتی ہوئی آگے نکلی تو عمار نے اس کی کلائی تھام لی۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ جاؤ چائے بناؤ میرے لیے۔ دعا اس کی طرف مڑی نہیں تھی۔ وہ شرم سے مزید پانی پانی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ ایمان کو بول دیں، چھوڑے میرا ہاتھ، وہ بڑی مشکل سے بولی۔ عمار اس کی عجیب سی حرکتیں دیکھ کر ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ منٹوں میں غائب ہوئی تھی۔ سامنے ایمان اور زویا کی ہنسی کے فوارے چھوٹے تھے۔ عمار سر ہلاتا آگے بڑھا تھا۔ تم دونوں کی بدتیسی کیوں باہر آئی ہوئی ہے؟ انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر عمار بولا۔ ہمارے پاس خبر ہی ایسی ہے، ایمان بولی۔ کیسی خبر؟ تم بھی اب سنگل سے ڈبل ہونے والے ہو۔ شاہانہ پھپھو نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، ایمان نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ واہ، یہ ہوئی نا بات، اب میرے بھی ہاتھ پیلے ہوں گے۔ چلو اسی خوشی میں اب اچھی سے چائے پلا دو، عمار کرسی پر بیٹھتا ہوا پرجوش انداز میں بولا۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ وہ خوش قسمت لڑکی کون ہے؟ لڑکی تو تمہیں پھپھو ہی بتائیں گی، ویسے لڑکی بہت خوبصورت اور پیاری ہے، زویا بولی تو عمار کی پوری بدتیسی باہر آئی تھی۔ اچھا تم سے بھی پیاری؟ تو زویا نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ ماں، او ماں۔ ناشتہ کرنے کے بعد عمار سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ سننے میں آیا ہے کہ آپ نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ہاں کر دیا ہے، شاہانہ مسکرائیں۔ لڑکی کا تو بتائیں کون ہے، کس خاندان کی ہے، کس نام رنگ نسل کی ہے؟ عمار نے ایک ساتھ ہی کئی سوال پوچھ ڈالے تھے۔ میں نے تمہارے لیے دعا کا ہاتھ مانگا ہے تمہارے ماموں سے اور انہوں نے ہاں کر دی ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ کیا؟ عمار تو اچھل ہی پڑا تھا۔ آپ کو پورے خاندان میں بس وہی ایک چھپکلی ملی تھی؟ کیا کہا؟ شاہانہ نے اس کی بکواس سن کر جوتا اٹھایا تھا۔ میری پیاری ماں، عمار نے پیار سے پچکارتے ہوئے ان کا جوتا پکڑ کر نیچے رکھا۔ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پہلے ہی سنگل پسلی ہے اور آپ نے اس کا ہاتھ مانگ لیا، کم از کم پوری لڑکی تو مانگ لینی تھی، میں ہاتھ کا کیا کروں گا؟ پوری ہی لڑکی مانگی ہے، انہوں نے عمار کا کان کھینچ کر کہا۔ ماما کان تو چھوڑے میرا، میں تو کہتا ہوں اب جب آئے ہی ہوئے ہیں تو بس نکاح کر کے لڑکی ساتھ لے جاتے ہیں، خرچہ بچ جائے گا ہمارا۔ وہ پھر سے شرارتی انداز میں بولا۔ میں کرواتی ہوں تمہاری شادی، پہلے پڑھائی پوری کرو اپنی، 2 سال تک شادی کا کوئی نام بھی مت لینا۔ شاہانہ نے تو
اس کی ساری امیدوں پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ زویا روحان کا بیگ پیک کر رہی تھی اور ساتھ میں آنسو بھی بہائی جا رہی تھی۔ زویا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ 2 مہینے کی تو بات ہے بس، اب ایسے تو نہ کرو، میں نہیں جا پاؤں گا اگر تم ایسے رو گی تو۔ وہ اسے کاندھے سے تھام کر بولا تھا۔ ہاں تو نہ جائے نا، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی۔ جانا ضروری ہے زویا، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کی شرٹ بھگونے لگی تھی۔ روحان نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا اور اس کے ماتھے پر محبت بھری مہر سب کی تھی۔ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے لوٹ سکوں، اپنا سارا بزنس یہاں شفٹ کر لوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے پیار سے بہلانے لگا تھا۔ رات کے کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ دعا اور عمار بھی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایمان کھانا لگانے کے بعد اب بیٹھی تھی۔ اپنا کھانا ڈالنے لگی تو زارون نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ اب اپنا مطلب نکل گیا تمہارا تو بلانا ہی چھوڑ دیا مجھے؟ کیا مطلب؟ ایمان نے اس کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں اچھے سے سمجھاؤں گا، کمرے میں تو آؤ ذرا، زارون نے کڑے تیوروں سے کہا۔ اب میں نے کیا کیا؟ وہ چاول منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ صبح سے شوہر کی کیا خدمت کی ہے، پاس تک آ کر نہیں بیٹھی؟ زارون نے شکایتی لہجے میں کہا تھا۔ ہاں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، وہ بڑے آرام سے بولی تھی۔ صبح کے بعد سے وہ زارون کے قریب تک نہیں بھٹکی تھی۔ 1-2 بار اس نے بلایا بھی تو وہ نہیں گئی تھی۔ دعا بیچاری کی تو الگ سے جان جا رہی تھی۔ عمار جو سامنے بیٹھا تھا، جب سے رشتے کی بات سنی تھی تب سے عمار کے سامنے آنے سے گھبرا رہی تھی۔ جب بھی عمار اس کی طرف دیکھتا وہ سر جھکا جاتی تھی۔ عمار کو اس کا انداز عجیب سا لگ رہا تھا۔ کچن سمیٹنے کے بعد زویا کمرے میں آئی تو روحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں تھی یار، کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ پاس آئی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ زویا ابھی بھی اداس تھی۔ زویا پلیز ایسے ریئیکٹ مت کرو، چلو اسمائل کر کے دکھاؤ۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کر گیا۔ زویا چاہ کر بھی مسکرا نہ پائی اور آنسو بہہ نکلے تھے۔ روحان نے اس کے آنسو کو چن کر اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ ایمان 11 بجے کے بعد کمرے میں آئی تو اس کو دیکھ کر زارون کا پارا مزید چڑھا، مگر کہا کچھ نہیں، بس اسے گھورنے لگ گیا۔ ایمان نے اپنی جیولری اتاری، پھر واش روم میں اپنا آرام دہ سوٹ نکال کر گھس گئی۔ جب باہر آئی تو زارون بولا، 1 منٹ چینج کرو۔ ابھی تو چینج کیا ہے، ایمان حیرت سے بولی تھی۔ نہیں، وہی نائٹ ڈریس پہن کر آؤ جو اس دن پہنا تھا۔ تو وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی اس کی فرمائش سن کر۔ وہ نائٹی ایمان نے زارون کو منانے کے لیے پہنی تھی جب وہ اس سے ناراض ہوا تھا۔ وہ پتہ نہیں کہاں پڑی ہے، اس نے فوراً سے بہانہ بنایا تھا۔ ادھر آؤ، زارون نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا تھا۔ وہ دھیمے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تو زارون نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ چلو اب ایک کس دو، زارون نے اسے دیکھتے ہوئے بڑے مزے سے کہا تھا۔ کیا؟ ایمان کے منہ سے اچانک نکلا۔ کیا مطلب کیا؟ شوہر ہوں تمہارا، اتنا حق تو بنتا ہے نا؟ زارون نے اس کا ہاتھ کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ مجھے سونا ہے، بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ نو سویٹ ہارٹ، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کہتے ہی وہ اسے قید کر گیا تھا اور ایک اور خوبصورت رات کا اختتام ہوا تھا۔